السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی نعیم شیخ پوری فرام مرکز طیبہ مرید کے صف کو ملانے اور صف کو توڑنے کے حوالے سے آپ نے جس حدیث کے متعلق پوچھا، حسن درجے کی روایت ہے، 666 اس کا نمبر ہے، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صف بندی کو، صفوں کو درست کرنے کے حوالے سے تلقین فرمائی۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوں کو درست کرنے، صفوں کو برابر کرنے، مل جل کر کھڑے ہونے اور بیچ میں فاصلہ نہ ہو، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمایا۔ راوی حدیث ہیں جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، صفوں کو درست کر لو، کندھوں کو برابر رکھو، درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ۔ اسی طرح فرمایا شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑو، مطلب صف میں نماز با جماعت کے اندر دو بندوں کے بیچ میں خلا نہ ہو، فاصلہ موجود نہ ہو۔ اور اسی حدیث کے اندر فرمایا ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جس نے صف کو ملایا، جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ صفوں کو درست کرنا ہے۔ کوئی نمازی اس طرح نہ ہو کہ ایک بندہ آگے کو تو ایک اس سے پیچھے کو۔ اسی طرح صفوں کے اندر جب دو بندے صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے تو کندھے برابر رکھے جائیں اور درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دیا جائے۔ صف با جماعت نماز میں صف بندی کے اندر بندے یعنی نمازی مصلی آپس میں کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہوں۔ کندھے نرم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کندھے نرم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس طریقے پر نماز میں داخل ہو کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑا ہو، مل کر کھڑا ہو۔ اور دیگر آگے آئندہ آنے والی اور دیگر احادیث کے اندر قدم سے قدم ملانے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ٹخنے سے ٹخنا بھی ملا دیتے تھے۔ ٹخنا مطلب گٹا، گٹے سے گٹا، ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر صف بندی کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کرنے کا کہا۔ صفیں درست بھی ہوں، کندھے برابر بھی ہوں، کندھے ملے بھی ہوں، بیچ میں فاصلہ بھی نہ ہو، خلا بھی نہ ہو، یعنی دو نمازی صف میں جب ہیں ان کے بیچ میں گیپ نہ ہو، فاصلہ موجود نہ ہو۔ اور جبکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے، صفیں درست نہیں ہوتی، صف کہیں سے آگے کو جا رہی ہے تو کہیں سے پیچھے کو آ رہی ہے۔ دو بندوں کے بیچ میں خلا کی یہ صورت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تو بکری گزر جائے اور بعض دفعہ اگر آپ چاہیں تو دو نمازیوں کے بیچ میں سے گائے بھی گزار لیں، اور یہ بد سے بدتر صورتحال 100% دیوبندی بریلوی نماز ادا کرنے والوں کی صفوں کے اندر یہ حال اور صورتحال موجود ہوتی ہے، جبکہ اہل حدیث کے اندر بھی نالائق قسم کے لوگ وہ بھی اس قسم کی غفلت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نعیم بھائی سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا نماز پڑھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا وہ نبی علیہ السلام کی بد دعا لے کر جا رہا ہوتا ہے؟ بالکل لے کر جا رہا ہوتا ہے، بغیر کسی شک کے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک ضعیف حدیث بھی آپ کو بتا دوں، وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب بندہ صحیح طور پر نماز ادا نہیں کرتا، اس حدیث میں ہے رکوع سجدہ اچھی طرح چنگی طرح نہیں کرتا ہے، تو اس روایت کے اندر ہے ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے۔ یہ نماز خود بد دعا دے رہی ہے، اللہ تجھے ضائع کر دے، کما ضیعتنی،
جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو بالکل ایسا نمازی بددعا لے کر ہی جاتا ہے جو نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، صف بندی کا اہتمام نہیں کرتا۔ اس لیے اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب آپ اگر کندھے سے کندھا ملائیں اور قدم سے قدم ملائیں تو وہ لوگ جناب پرے کو یعنی نماز میں ہی پرے دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاید کہ ان کو یہ خدشہ لگتا ہے کہ اگر قدم سے قدم مل گیا یا کندھے سے کندھا مل گیا تو کہیں آپ کا ڈینگی اس کو کہیں کاپی پیسٹ نہ ہو جائے، نعوذ باللہ، ان کے ڈر خوف کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور ایسے نالائق قسم کے نمازی موجود ہیں، آپ ان کو حدیث سنا دیں تب بھی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، یعنی حدیث بتانے سمجھانے کے باوجود ایسے ڈیٹھ اور ہٹے کٹے موجود ہوتے ہیں کہ پھر بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے اور ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو نماز پڑھنے والے پر ضروری ہے نماز با جماعت کے اندر صفیں سیدھی اور درست ہونی چاہیے، کندھے برابر ہونے چاہیے، بیچ میں خلا اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، صف کو خوب اچھی طرح ملا کر کھڑا ہونا چاہیے اور صفوں کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ آئے ہیں اور آگے صف میں آپ کے پاس داخل ہونے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اکیلا کھڑا ہونے کے بجائے وہ آگے والی صف میں سے بندہ پیچھے کھینچتے ہیں، جبکہ یہ صف کو کاٹنا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ وہ حدیث کے جو صفوں سے ہٹ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ اس صورت میں ہے کہ آگے صف میں جگہ موجود ہے، پھر بھی آپ صف سے ہٹ کر صف سے اکیلے ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آگے جگہ موجود ہی نہیں ہے گھسنے کے لیے تو صف کو کاٹنا نہیں ہے، بندہ کھینچنا نہیں ہے، بندہ کھینچنا نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے، اب آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں آپ کی نماز درست۔ صف کو ملانے کے حوالے سے ایک اور چیز، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نماز با جماعت کے اندر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے صفوں سے نکل جاتا ہے، اس کو ہوا خارج ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، کوئی بھی اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا۔ اب جب آپ صف میں موجود ہیں، آپ کی اگلی صف میں کسی بھی وجہ سے اگر خلا پیدا ہو گیا، آپ صفوں میں موجود ہیں اور آپ کے آگے والی صف کے اندر کسی بھی وجہ سے خلا پیدا ہوا، یعنی نمازی نماز چھوڑ کر چلا گیا یا وہ آگے کی صف کو چلا گیا، تو اس صورتحال میں نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی صف سے نکلے، آگے والے خلا کو پورا کر دے، یہ ہے صف کو ملانا، پیچھے والا آئے اور اس کی جگہ کو پور کر دے۔